بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، حرکت الدفاع عن السنہ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی مجلس میں ہم بخاری مسلم کی متفق علیہ ایک حدیث کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس میں بعض باتیں وہ لکھی ہوئی ہیں کہ قرب قیامت نوجوانوں کی ایک جماعت ظاہر ہوگی، جس میں کچھ اوصاف ایسے ہیں جو موجودہ زمانے کے غیر مقلدوں پر 100% صادق آتے ہیں۔ اس حدیث کا متن پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من خیر القول البریہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السحم من الرمیہ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم فأینما لقیتموہم فاقتلوہم فإن قتلہم اجر لمن قتلہم یوم القیامہ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5057۔ اور یہی حدیث بخاری شریف میں دوسرے الفاظ کے ساتھ 3611 میں بھی موجود ہے، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں اذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلأن أخر من السماء احب الی من اکذب علیہ وإذا حدثتکم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر زمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السحم من الرمية لا یجاوز ایمانہم حناجرہم فأینما لقیتموہم فاقتلوہم فإن فی قتلہم اجرا لمن قتلہم یوم القیامہ۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اسی آخری حدیث کا ترجمہ پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی بات رسول اللہ کے حوالے سے بیان کروں تو یہ سمجھو کہ میرے لیے آسمان سے گر جانا اس سے بہتر ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ باندھوں۔ البتہ جب میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں تو لڑائی تو تدبیر اور فریب ہی کا نام ہے، یعنی اس میں کوئی بات بنا کر کہوں تو ممکن ہے۔ دیکھو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو نوجوان، کم عقل اور بیوقوف ہوں گے۔ باتیں وہ کہیں گے جو دنیا کی بہترین بات ہوگی، لیکن اسلام سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جیسے تیر جانور کے پار نکل جاتا ہے۔ ان کا ایمان ان کے حلق کے نیچے بھی نہیں اترے گا۔ جب تم انہیں جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کر دو، کیونکہ ان کے قتل سے قاتل کو قیامت کے دن ثواب ملے گا۔ تو معزز سامعین، مندرجہ بالا حدیث کی روشنی میں نوجوان غیر مقلدوں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ صحیح بخاری و مسلم کی ان احادیث پر غور کریں
جن میں آخر زمانے میں پیدا ہونے والے ان نوجوانوں کا تذکرہ ہے جو جگہ جگہ پر البریہ یعنی مخلوق کے سب سے بہترین کلام قرآن و حدیث کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ایمان کی روشنی ان کے دل تک نہیں اتری ہوئی ہے۔ جہاں کہیں قرآن و حدیث میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے، وہ بے تکلف اپنی ناسمجھی اور کم علمی کا ثبوت دیتے ہوئے قرآن و حدیث کو ترک کر دیتے ہیں یا شیطانی تعویل کرتے ہیں اور حدیث کا نام لے کر قوم کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں ان کے مسلک کے خلاف کوئی حدیث آ جائے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ قابل غور پہلو یہ ہے کہ صحیحین کی احادیث میں جن احداث الاسنان کا تذکرہ ہے اس سے کون مراد ہے، کون سے نوجوان مراد ہیں جو قرب قیامت امت کے لیے فتنہ بنیں گے۔ حدیث کے ظاہری الفاظ سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یہ فتنہ آخری زمانے میں نمودار ہوگا۔ نمبر 2، نوجوان لوگ اس فتنے کا سرچشمہ ہوں گے۔ نمبر 3، وہ نوجوان کم عقل اور بیوقوف ہوں گے۔ نمبر 4، وہ نوجوان دنیا کی سب سے بہترین بات یعنی قرآن و حدیث کا حوالہ دیں گے۔ نمبر 5، لیکن نور ایمان سے ان کے قلوب محروم ہوں گے۔ نمبر 6، وہ اسلام سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جیسے تیر پیکان سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 7، ان کا ایمان ان کے حلق کے نیچے بھی نہیں اترے گا۔ نمبر 8، ایسے سرفرے نوجوان جہاں کہیں نظر آئیں ان کو اسلامی حکومت قتل کر دے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سے نوجوان ہیں؟ نو عمر، کم عقل اور بیوقوف لوگوں کی صفت غیر مقلد نوجوانوں پر صادق آتی ہے۔ یہ خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، دوسروں کو بالخصوص مقلدین کو جاہل کہتے ہیں، اپنے اسلاف کو حتی الامکان حتیٰ کہ صحابہ کرام کو بیوقوف اور جاہل سمجھتے ہیں، اور دنیا کے سب سے بہترین قول یعنی اتباع کتاب و سنت کا جگہ جگہ حوالہ دے کر عوام کو مرعوب کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے مسلک کے خلاف قرآن و حدیث بھی آ جائیں تو بے تکلف ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے درمیان بعض احادیث کا تعامل کا نہ ہونا ان کا شاذ ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود اتباع رسول کے نام پر قوم کو گمراہ کرتے ہیں۔ شاذ و نادر احادیث و اعمال ہی ان کے مسلک کا نچوڑ ہیں، حالانکہ خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مشاورت کے بعد بعض مسائل کو بذریعہ اجماع حل کر لیا ہے۔ بعض احادیث جو منسوخ یا متروک ہو چکی ہیں انہی نادر و شاذ روایتوں کو اپنا مذہب بنانا اور صحابہ و تابعین کے مذہب کو ترک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خیر قول البریہ یعنی قرآن و احادیث کے نام پر امت کو تقسیم کرنا، اجماع صحابہ و تابعین اور قیاس شرعی کو شرک و بدعت کہہ کر امت کو فتنہ و فساد کا شکار بنانا اس فرقے نو احداث کا کارنامہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ جس فرقے کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں وہی ان احادیث کے مطابق آخری زمانے کا فتنہ ہو۔ اللہ کے واسطے ان احادیث پر غور کریں۔ خدا نخواستہ اگر آپ اسی آخری زمانے کی فتنہ ہیں تو توبہ کریں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر پڑھے لکھے نوجوان اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔